بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعاؤں کی برکات، یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج دوسرا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں اور مکمل یقین کے ساتھ ان وظائف اور اذکار پر عمل کریں، اس یقین کے ساتھ کہ جس رب نے دوائی میں شفا ڈالی ہے اسی رب کے حکم سے ان دعاؤں میں اس سے زیادہ شفا ہے۔ یقین کی کمی ہے کہ ہمیں وہ مکمل بھرپور فوائد نہیں ملتے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کے ذریعے ہم اپنی جسمانی تھکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی تھکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے پر عمل کر کے آپ روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ جسمانی اور روحانی سکون کے لیے آپ کو کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین روحانی اور جسمانی سکون عطا کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کرنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن ان وظائف اور اذکار کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بلکہ ناانصافی نہیں، ناانصافی سے بھی بڑھ کر ہماری پریشانیوں کے بڑھ جانے اور ہماری تکلیفوں کے بڑھ جانے کا ذریعہ ہے کہ ہم ان وظائف کو نہیں پڑھتے، وہ دعائیں نہیں پڑھتے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ سنن نبی داؤد میں اور ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے۔ اماں فاطمہ آئیں، کہنے لگی آقا میں سارا دن، اپنے والد سے کہنے لگی ابا جان سارا دن کام کرتی ہوں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چکی پیستی ہوں، کندھے پر جو ہے پانی کی مشکیزیں اٹھاتی ہوں، گھر میں جھاڑو دیتی ہوں، گھر کے سارے کام کاج اکیلی کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، آپ مجھے کوئی خادم دے دیں جو گھر کے کام کاج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پیارے، آپ دیکھیں سب سے زیادہ محبت آپ کی لخت جگر بیٹی سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی سے کتنی محبت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس خادم سے زیادہ بہتر میں تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ ماں فاطمہ کہنے لگی جی بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ مکمل تعداد جو ہے 100 بن جائے گی۔ تو اس پر آپ عمل کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کی تھکاوٹیں اللہ رب العالمین دور کر دیں گے اور آپ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں فاطمہ کے شوہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بھی ساتھ سن رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے آپ کی زبان سے میں نے یہ وظیفہ سنا میں نے کبھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک جنگ کی رات تھی، صفین کی رات، اس وقت لیٹ مجھے یاد آیا تو تب بھی میں نے دیر سے پڑھ لیا، ورنہ میں نے کبھی اس وظیفے کو چھوڑا نہیں۔ اب دیکھیں ان کا یقین کتنا تھا کہ جب سے سنا ہے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظیفوں پر عمل کریں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت اور رحمت کے لیے اور ہمیں کیا چاہیے کہ بتلانے والے امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء اس وظیفے کو بتا رہے ہیں، اور جس کو بتایا گیا ہے وہ جنتی خواتین کی سردار اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اسے بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وظیفے پر ہم عمل کریں تاکہ ہمیں جسمانی سکون ملے، ذہنی بھی سکون ملے، روحانی سکون ملے۔ سکون کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار، دعائیں اور وظائف ان کی طرف رجوع کریں، ان پر توجہ دیں، خود بھی پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے خود بھی پڑھیں، اور اپنے ساتھ آپ کے بچے سو رہے ہیں، آپ جہاں بھی آپ سوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، ان کو بھی بتائیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، خصوصاً اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے۔ رات کو ٹائم پر سلائیں ان کو، اور ان سے پوچھیں کہ سونے کے اذکار پڑھ لیے ہیں، اور اذکار میں ان کو بھی شامل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان وظائف اور ان اذکار کی حقیقت اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھ کر ان کو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔